اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو الواضح میں دوسرا جز نحو الواضح کا، جس کا ہم نے کل پہلا درس شروع کیا کہ تقسیم الفعل الی صحیح الآخر و معتل الآخر، اور اس میں ہم نے کون کون سی مثالیں پڑھ لی تھیں؟ پہلی پڑھی تھی القى الصیاد شبکتہ، صحیح ہے یعنی شکاری نے اپنا جال ڈالا. دوسرا کیا تھا ہمارے پاس؟ دعا المریض طبیبا، مریض نے ڈاکٹر کو ڈاکٹر بلایا. کو بلایا. یلقى المسیء جزاءہ، گنہگار اپنی سزا پاتا ہے. خشی محمد ربہ، صحیح ہے. یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں. اچھا یہاں ایسے آ گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے. سرور رجولو، یہ بھی کل پڑھ لی تھی، یعنی جی آدمی سخی آدمی ہوا. سخی ہے. ہوا ہوا تصف السماء، صحیح آسمان صاف ہوتا ہے. صاف ہوتا ہے. یدنو فصل الشتاء، سردی کا موسم قریب ہوتا ہے. قریب ہوتا یہاں ہے. پہ یدنو کا فاعل کون ہے؟ چٹائی. فصل فاعل ہے. یدنو فعل ہے، فعل مضارع ہے. دنا یدنو، صحیح ہے. فصل اس کا کیا ہے؟ فاعل. فاعل. اور مضاف ہے الشتاء، مضاف مفعول ہے. شتاء سردی ہوتی ہے بیٹا، گرمی کو صیف کہتے ہیں. شتاء یعنی سردی، سردی سردی. کا موسم. یدنو فصل الشتاء، جیسے ہم لوگ ابھی اس میں ہیں، اگست جائے گا ستمبر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سردیاں قریب ہو جائیں گی. یدنو فصل الشتاء، سردی کا موسم قریب ہوتا قریب ہے. ہوتا ہے. اب آ جائیے ساتویں پہ، خشیہ محمد ربہ، یہ تو پڑھا ہے نا، یہ آیت سنی ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سنی ہے کہ نہیں سنی ہے یہ ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. خشی محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرا. ذرا. خشا یخشی کے معنی ہوتا ہے ڈرنا. اس کا اگر اعراب کیا جائے گا تو خشیہ کیا ہے؟ فعل ماضی. معتل ہے یا صحیح ہے؟ محمد فاعل ہے، رب مفعول ہے، مفعول بہ منصوب، اسی لیے ربا کہا، ربا. اور مضاف ہے، وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. محمد اپنے رب سے ڈرا. مولانا اب ربہ اس کے رب سے ہے نا؟ نہیں، اب یہاں چونکہ محمد حاضر نہیں ہے نا، محمد حاضر نہیں ہے، محمد بھی غائب ہے اور ہو کی ضمیر بھی غائب ہے، تو وہاں ترجمہ جی. ہم نے کہا محمد اپنے رب سے ڈرا. صحیح ہے. جی. ابغی رضا الوالدین، ابغی میں چاہتا ہوں، رضا الوالدین والدین کی والدین کی رضا. رضا. بغا یبغی ہوتا ہے مولانا، بغا یبغی چاہنا. ہانا. اسی لیے مقصد کو بولا جاتا ہے، مقصد کا ایک مترادف لفظ ہے بغیہ. کیا ہے؟ بغیہ، بغیا. یعنی ہدف آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. ابغی رضا الوالدین، میں والدین کی رضا چاہتا ہوں. صحیح. تو ابغی کیا ہے؟ فعل مضارع. رضا کیا ہوگا مولانا؟ رضا کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ فاعل نہیں ہے بیٹا، ابغی میں انا
فاعل ہے, رضا فعل مفعول به ہے, تو مفعول مفعول به به مضاف مفعول به ہے, منصوب ہے اور الف سے, منصوب ہے سمجھ رہے ہیں, اور مضاف ہے والدین مضاف مضاف الیہ ہے, الیہ مجرور ہے, علامت جر کیا ہے والدین میں, یا یا, کیوں تسنیہ ہے, تسنیہ کیونکہ ہے تسنیہ ہے. اب غیر والدین, میں والدین کی رضا چاہتا ہوں. یبن البناء مسجدن, صحیح ہے, بنا کہتے ہیں بیٹا معمار کو, معمار مستری بنانے والا. جی یبن البناء مسجدن, مستری معمار مسجد بناتا ہے. بنا اس کا فعل ہوتا ہے ماضی کا, بنا بے نون و یا یعنی الف مقصورہ والا, بنا یبنی, ٹھیک ہے. یبنی کیا ہے, فعل مضارع, البناء ہمارے فاعل فاعل و مسجدن مفعول مفعول به به. آ جائیے مولانا 10ویں پہ, اظلم المکانو, کیا ہے, اظلم المکانو, مکان تاریک ہوا, جگہ تاریک ہوئی. اظلم کون سا ہے مولانا, فعل مضارع فعل ماضی ماضی ہے بیٹا, اظلم یظلم اظلاما باب افعال سے, افعال سے ٹھیک ہے. بھلے آگا المکانو فاعل ہے, اظلم فاعل المکانو جگہ تاریک ہوئی. اتقد المصباح, چراغ روشن ہوا. اتقد کیا ہے مولانا, فعل ماضی, ماضی کس باب سے ہے, افعال افتعال سے نہیں لگ رہا ہے, افتعال ہے یہ. اتقد المصباح, چراغ روشن ہوا. روشن ہوا. یستحم الغلمان, غلمان غلام کی بچی جمع ہے, غلام بچہ لڑکا, اس کی جمع کیا بنتی ہے, غلمان. ہاں, یستحم الغلمان, صحیح ہے, لڑکے نہاتے ہیں, حمام کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں. جی تو یہاں پہ دیکھیے مولانا آپ کو دو طرح کے فعل دیے ہیں, القا, دعا, یلقا, خشیا, ابغی, یبنی, سروا, تصفو, یدنو, ان سب میں آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے, جی ہے اس میں لیکن اظلم, اتقد, یستحم, کیا ان کے آخر میں حرف اس علت میں ہے مولانا نہیں علی عباس صاحب, نہیں مولانا. نہیں ہے. اب آ جائیے بحث پہ, الکلمات, القا ودعا ویلقی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی, کون سی مثال ہے مولانا, یہ والی, القا, دعا اور یلقا. کیا کہا انہوں نے, ان تین مثالوں میں ہاں, القا, دعا, یلقا, کیا ہے یہاں پہ دیکھیے مولانا, الکلمات القا ودعا ویلقا فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی, فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی میں دیکھیے مولانا, فی حرف جر ہے, امثلہ جی مجرور ہے اور موصوف ہے, الثلاثہ کیا ہے, اس کی صفت ہے, اولا دوسری صفت ہے. یعنی کیسے ترجمہ کریں گے, فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی یعنی پہلی تین پہلی مثالوں تین میں, مثالیں پہلی تین مثالوں میں, کلھا افعال, سب کے سب کیا ہیں, فعل افعال ہے, ہیں. فی افعال ہے. الامثلۃ الثلاثۃ الاولی کلھا افعال, کلو کا, کلھا افعال, سب کے سب کیا ہیں,
افعال فعل ہیں. وآخر کل منہا الف، وآخر کل منہا الف، اور ان سب کا آخر الف ہے. الف الف ہے. لأنه ينطق بها الفا، اس لیے کہ اس سے کیا بولا جاتا ہے؟ الف بولا جاتا ہے. القا، دعا، یلقا، تو کیا بولا جا رہا ہے؟ الف. الف. والمعول علیہ ہنا النطق للکتابہ، اور اس کی تعلیل، معول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کی علت، اس کی تعلیل، اس کی وجہ. والمعول علیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے ہنا النطق، اس کی وجہ ہم الف کیوں بول رہے ہیں؟ اس کا بولنا، لل کتابہ، نہ کہ لکھنا. لکھنا. سمجھ میں آیا مولانا؟ بولنے جی. میں الف ہے، لکھنے میں الف موجود نہیں ہے. نہیں ہے. پھر دیکھیے اس کو، وآخر کل منہا الف، اور ان سب کا آخر الف ہے. کیوں الف ہے؟ لأنه ينطق بها الفا، اس لیے کہ اس کو کیا بولا جا رہا ہے؟ الف بولا الف. جا رہا ہے. والمعول علیہ، اور اس پر تعلیل یہ ہے، صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ہنا النطق، بولنا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بولنا ہے. لل کتابتا، نہ کہ لکھنا. ورنہ القا میں لکھنے میں کہیں الف ہے؟ یلقا میں کہیں الف ہے؟ نہیں دعا مولانا، میں تو لکھنے میں موجود نہیں. ہے. صحیح ہے، تو کہا بولنے کی وجہ سے الف ہے، لکھنے کی وجہ سے الف نہیں ہے. نہیں ہے. وتسمى هذه الافعال افعالا معتلة الاخر، آخر، اور یہ تمام کے تمام افعال کون سے؟ معتل آخر والے افعال کہلاتے ہیں. کلیئر ہے اتنا؟ جی. جی ہاں. آگے بڑھ جائیں. جی. جی. والکلمات سروا، کہاں مولانا؟ اس والے، یہ والا سروا تصفو یدنو، کہہ رہے والکلمات، اور کلمات سروا و تصفو و یدنو، صحیح ہے. فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، دوسری تین مثالوں میں، کلھا افعال، سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. افعال ہیں. وآخر کل منہا واو، اور ان سب کا آخر کیا ہے؟ واو ہے. واو ہے. وتسمى ايضا افعالا معتلة الاخر، اور اسے بھی فعل فعل معتل معتل آخر آخر کہا کہتے جاتا ہیں. ہے. آگے بڑھ جائیں مولانا، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں مولانا. افنان صاحب قبلہ. والکلمات خشیہ، اور کلمات خشیہ و ابغی و یبنی، فی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ، تیسری تین مثالوں میں، مثالیں کلھا افعال، سب کے سب سب کے سب افعال فعل ہیں. ہے. وآخر کل منہا یاء، اور ان سب کا آخر کیا ہے؟ یا ہے. وتسمى كذلك افعالا معتلة الاخر، اور انہیں بھی فعل معتل آخر کہا جاتا کہتے ہے. ہیں. اب آ جائیے مولانا، آگے بڑھ جائیں. جی. افنان صاحب قبلہ، وسیم، کلیئر ہے. والکلمات اظلم، اور لفظ اظلم، واتقد ویستحم، فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری تین مثالیں. مثالوں میں، جی. کلھا افعال، سب کے سب افعال افعال ہیں. ہیں.
وآخر كل منها ليس ألفا ولا واوا ولا یاء، اور ان کا آخر نہ ہی الف ہے نہ الف ہے نہ واو واو ہے ہے نہ یا یا ہے. ہے. وتسمى افعالا صحیحۃ الآخر، اور انہیں فعل صحیح کے صحیح آخر آخر کہا، کہتے ہیں. آخر نہیں آخر، جی آخر آخر. کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ، امید تو یہی کرتا ہوں. جی مولانا. صحیح ہے، چونکہ سب ایک ہی پیٹرن پہ ہیں تقریباً. پہلا اگر آپ کا کلیئر ہے تو دوسرا جی تیسرا آگا. چوتھا آپ کا آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. سب کا طرز تقریباً وہی ہے نا. جی ترجمہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. کسی کو اگر مشکل ہے تو کہیے دوہرا دوں تیزی سے، ورنہ تو آگے بڑھ جاؤں آگے. جی. کیا تسمى افعالا صحیحۃ الآخر، اور انہیں فعل صحیح آخر کہا جاتا ہے، اور انہیں فعل صحیح آخر کہا جاتا ہے. قواعد جو ہم نے کل پڑھ لیے تھے مولانا. الفعل المعتل الآخر هو ما كان آخره الفا، وہ جس کا آخر کیا ہو، الف الف ہو، ہو او واون یا واو ہو، او یاءن یا یا ہو. یا اس میں ہو. دیکھیے تین فعل وہ دیے جن کا آخر کیا تھا الف، تین فعل وہ دیے جن کا آخر واو، تین واو فعل وہ دیے جن کا آخر یا. یا. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة، اور ان تینوں حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف علت. علت. الفعل الصحیح الآخر، اور فعل صحیح آخر، هو ما لم يكن آخره حرفا من احرف العلت الثلاثہ، وہ جس کا آخر تینوں حروف علت میں سے نہ ہو. جس کا آخر تینوں حروف علت میں سے نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا، صحیح. فعل صحیح آخر. سیکنڈ والا اور پڑھ دیں. الفعل الصحیح الآخر، یہی والا نا. جی فعل صحیح آخر هو ما لم يكن آخره، جس کا آخر نہ ہو، جس کا آخر نہ ہو، حرفا من احرف العلہ، صحیح ہے، کوئی بھی حروف علت میں سے. کتنے حروف علت؟ الثلاثہ، یعنی تین. تینوں حرف علت میں سے کوئی نہ ہو. اسی لیے یہاں پہ کیا کہا انہوں نے مولانا، والکلمات اظلما واتقدا ویستحم فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری تین مثالوں میں کلھا افعال، سب کے سب کیا ہیں، افعال ہیں. وآخر کل منها لیس الفا ولا واوا ولا یاء، اور ان کا آخر نہیں الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے. یہی بات یہاں کہا جا رہا، ہوا ما لم یکن آخرہ حرفا من احرف العلت الثلاثہ، جس کا آخر صحیح ہے حرف علت میں سے نہ ہو، نہ ہو. اسے کیا کہا جائے گا، فعل صحیح صحیح آخر. آخر. پہلی تمرین دیکھ لیں گے مولانا. عین الافعال الصحیحۃ الآخر والمعتلۃ الآخر فی العبارۃ الآتیہ، آنے والی عبارت میں فعل صحیح آخر اور معتل آخر معین کیجئے. خرج فرید یتنزہ ویمتع نظرہ بمحاسن الطبیعہ، فصادف جدولا یجری ماؤہ فیروی الزرع ویلطف الہواء،
ولقي أغناما تروح وتغدو آمنة ترعى الكلأ وتشرب الماء ورأى أشجارا تدنو أثمارها وتميل بأغصانها فوقف عندها ساعة حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب فقفل راجعا. صحیح ہے. یہ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے جس کا مطلب تو آپ شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. امید تو یہی لگ رہی ہے. کچھ آیا ہوگا, کچھ کچھ آیا ہے. نہیں, جب سمجھا دیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہی اس کتاب کی خاصیت ہے. اس میں بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے, افعال ملیں گے خاص نئے. تو انشاءاللہ اس کو کل رکھتے ہیں تاکہ احسن طریقے سے اسے درک کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تھوڑا تو آپ لوگ کر ہی لیں گے. خرج فرید یتنزہ ویمتع نظرہ بمحاسن الطبیعہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا سمجھے بولی؟ فرید نکلا, خرج فرید یتنزہ, فرید نکلا سیر کرنے کے لیے, اور وَيُمَتِّعُ نَظَرَهُ بِمَحَاسِنِ الطَّبِيعَةِ, اور کہہ رہے ہیں قدرتی محاسن, قدرتی اچھائیوں سے وہ اپنی نظر کو کیا کر رہا ہے؟ لطف اندوز کر رہا ہے. اس کی نگاہیں قدرتی محاسن اور مناظر سے لطف اندوز. کیسے آپ قدرتی چیزوں پہ جاتے ہیں, جھرنا ہو, ہری ہری وادی ہو, صحیح ہے, آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگے؟ ٹھنڈک محسوس ہو. ایسی پھول ہو, رنگ برنگے پھول ہوں, چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہا رہے ہوں. قدرتی مناظر وہ ہوتے ہیں کہ جسے انسان فراموش نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا. اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں وہ سکون کے پل آپ کو جو وہاں مل جائیں گے آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. لوگ کیوں جاتے ہیں ہل اسٹیشن پہ؟ کیوں جاتے ہیں؟ گھومنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں نا کہ ان کو کیا ہوتا ہے, قدرتی چیزوں سے. آپ مکان میں رہ رہے ہیں, بزی لائف ہے, وہاں جا کے آپ تھوڑا پارکوں میں بیٹھے ہیں, سکون ہے, بہترین ہوا آپ کو صحیح مل رہی ہے, صاف ستھری آکسیجن آپ لے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ کل اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.